السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کو سورہ الم نشرح کی جو فضیلت ہے، اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو بینیفٹ ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور سورہ الم نشرح پڑھنے کی جو بشارت ہے وہ کیا ہے، سورہ الم نشرح کے شان نزول کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک دم آسان انداز میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا، اور سورہ الم نشرح کن کن مرض میں کام آتا ہے اس کو بھی بتلاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الم نشرح کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ترجمہ: الم نشرح لك صدرك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا لیا۔ الذي انقض ظهرك، جو آپ کی پیٹھ کو، پشت کو، کمر کو توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لك ذكرك، اور اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تو حقیقت میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ منصب نبوت سے فارغ ہو جائیے، جب آپ منصب نبوت سے فارغ ہو جائیے، وَإِلَى رَبِّكَ فَارِغَبْ، تو اپنے رب کی طرف رجوع ہوئیے، اپنے رب کی طرف رجوع ہوئیے، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں عبادت کیجئے، سجدہ کیجئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس سورہ کا ترجمہ ہے۔ آئیے، یہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا، تاکہ منصب نبوت اور نبوت کا جو بار، جو بوجھ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ رہ سکے۔ اسی طریقے سے حق اور باطل کی جو پہچان ہے، جو امتیاز ہے، جو تمیز ہے، وہ کیا ہے؟ حق و باطل کی جو صداقت ہے، تصدیق ہے، وہ بھی آپ کے دل میں سما سکے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور اس بوجھ کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، خدا کو چھوڑ کر، خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ کر وہ نہ جانے کتنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اور آپ کو بوجھ محسوس ہوتا تھا بہت زیادہ۔ آج بھی اللہ والے دنیا میں ایسے ہیں جو باطل معبودوں کی جو پوجا کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اور اکمل اور اشرف ہیں، ان کو کیوں نہ ہو اس بات سے تکلیف؟ تو اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو ختم کر دیا، اس بار کو ختم کر دیا جو آپ کی پشت کو، کمر کو توڑ رہا تھا۔ اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے اسلام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو کیا ہے آخری نبی بنایا، ہم نے آپ کو چہیتا نبی بنایا، ہم نے آپ کو معراج پر بلایا، ہم نے آپ کو کیا خاتم النبیین بنایا، ہم نے آپ کو سید المرسلین بنایا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بہت اونچا کر دیا، بہت اونچا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں کام دین اسلام کو شروع کیے
دین اسلام کو شروع کیے تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، لوگ آپ کو گالی دینے لگے، لوگ آپ کے جسموں پر غلاظت ڈالے۔ تو فرمایا آخر کار میں ایک وقت وہ بھی آیا جو فتح مکہ، جو مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مشکلوں کو جھیلا، آپ کو بے گھر کیا گیا، آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئیں، تو اسی لیے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو فتح مکہ جیسے عظیم جنگ عطا فرمائی، جو آپ کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے مشرکین، نہ جانے کتنے کفار نے کیا ہے وہ صحابہ کرام کے لقب سے ملقب ہوئے اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فاذا فرغت فانصب، تو جب آپ دین تبلیغ سے فارغ ہو جایا کیجئے تو اپنے رب کی طرف نماز پڑھیے۔ اس سے مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں اور نماز پڑھیں، اسی طریقے سے اور تمام کے تمام ارکان کو ادا کریں۔ آئیے یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم نشرح کی فضیلت کیا ہے۔ علم نشرح کی فضیلت بیان فرمائے کہ جو شخص علم نشرح کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص علم نشرح کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص علم نشرح کو پڑھتا ہے، اس کو اس شخص کے برابر اجر ملتا ہے جس نے مجھے غمگین دیکھا ہو اور میرے دل سے میرے غم کو دور کر دیا ہو، میرے غم کو دور کیا ہو۔ یعنی صحابہ کرام نے آپ کو غم میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ تو جو آدمی سورہ علم نشرح کو پڑھے گا اس کو ان صحابہ کرام کے برابر ہی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 میں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ علم نشرح کی تلاوت کرے گا، ہر روز تلاوت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ یقین اور عافیت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اس سورے کو سینے کے درد پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کیا ہے شفا عطا فرمائیں گے۔ سینے کے درد میں یہ سورہ علم نشرح کا پڑھنا یہ کافی انتہائی فائدہ مند دعا ہے۔ اس کو جس کے سینے میں درد ہو اس کو چاہیے کہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرے اور پانی پر دم کر کے اس کو پیتا رہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جاتا ہو اور وہ اس میں پریشانی میں مبتلا رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس سورے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سردی لگی ہو، جس کو سر درد ہوتا ہو، جس کو سینے کا درد ہوتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھ کر دم کر کے پانی پیے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کا کاروبار بند ہو گیا ہو، جس آدمی رزق کے اندر کمی آ گئی ہو، برکت نہ رہتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی دکان کھولے، اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ علم نشرح کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ پورا دن کیا ہے اس خیر و برکت ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔